اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 ہے، 55، 56 اور 57۔ اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اور کافر لوگ ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے یا ایک بانجھ والے دن کا عذاب آ پہنچے۔ تمام بادشاہی اس دن صرف اللہ کی ہوگی جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ذلیل کر دینے والا رسوا کن عذاب ملے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی رسالت کو اور اپنے بھیجے ہوئے پیغام کو بالکل واضح طریقے پر پیش کر دیا، اور اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان کے اندر بھی واضح طور پر بتا دیا کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اور یہ پوری کائنات جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور اس کے بعد بندوں کو یہاں پر پیدا کیا ہے اور ان کی ضرورت کا تمام سامان فراہم کیا ہے۔ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں، اور اللہ کی یہ انتہائی شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا بھی سامان کیا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا، اسی طریقے سے اس کی روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا۔ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا، ان ساری باتوں کو انسان اپنے علم کے ذریعے سے نہیں جان سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے پیغمبر اتارے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری دیانتداری سے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ تکلیفیں آئیں اور آپ نے برداشت کی، مصیبتیں آئیں اور آپ نے برداشت کی، لوگوں نے کیا کیا نہ ستم آپ پر ڈھائے، لیکن آپ رکے نہیں اور آپ نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا کر دم لیا، یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام اتار دیا، کتاب ہدایت دے دی، شریعت دے دی۔ اب بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس اتاری ہوئی شریعت کو مانیں، اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا نقشہ مرتب کریں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ شیطان مردود انسان کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ڈالتا رہتا ہے تاکہ بندے اللہ سے دور رہیں۔ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کے قریب نہ آنے پائیں، شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کے پیغام کو نہ سنیں، شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور اس کی سزاؤں کے مستحق ٹھہرے۔ چنانچہ وہ طرح طرح کے وسواس ذہن کے اندر لاتا ہے اور ڈالتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے جو کفار ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ وہ لوگ جو کافر ہیں یعنی جو اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بات کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جو معاملات کو جاننا چاہتے ہیں، جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بھی اللہ کی ہدایت کی طرف آگے بڑھتے ہیں
اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے اور ان کے سینوں کو روشن کر دیتا ہے، اور بالآخر وہ حق کو پا لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور اللہ ایمان سے ان کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر دھرم ہیں، ضدی ہیں، جو عناد اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے اللہ کے اس پیغام کو سننا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے تو محض اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے، اس کی بات کو بدل کر دوسرے رخ پر ڈالنے کے لیے اور اسلام کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے، اس لیے وہ اللہ کے نبی کی دشمنی پر اتارو ہیں۔ وہ کتاب اللہ کو سنتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کمی تلاش کرتے ہیں، بات کو دوسرا رخ دے دیتے ہیں، ایک بات کو سن کر لے اڑتے ہیں اور بات پر غور و فکر کرتے ہی نہیں۔ تو ایسے ہٹھی، ضدی، ہٹ دھرمی، سرکشی پر مائل لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، یہ جو کفار ہیں یہ اسی طرح شک میں پڑے رہیں گے، اسی طرح دشمنی پر اتارو رہیں گے، اسی طرح تم سے عداوت کرتے رہیں گے، اسی طرح شوشے چھوڑتے رہیں گے، اسی طرح شکوک اور شبہات میں خود بھی مبتلا رہیں گے اور دوسروں کو مبتلا کرتے رہیں گے، حتی تاتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے اور ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جو یوم عقیم ہے، جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بانجھ ہے، جو اس دن کے عذاب ان کی آنکھوں کو کھول دینے والا ہے اور وہ سارے پردے ہٹا دینے والا ہے جو آج ان کی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، اس وقت ان کا رونا، گانا، گل گڑانا، تڑپنا، بلکنا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جو یہ کہتے بس ہمیں عذاب لا کر دکھاؤ، ہمیں قیامت دکھاؤ، ہمیں فرشتے دکھاؤ، ہمیں جنت دکھاؤ، ہمیں دوزخ دکھاؤ۔ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر ایمان لانے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، تم کیا تم اس وقت سدھرو گے اور اس وقت تم اپنے آپ کو ایمان میں داخل ہونے والا قرار دو گے جب ان عذاب کو اور قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے؟ تو یاد رکھو کہ پھر اس دن کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب قیامت آ گئی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، جب وہ عذاب آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، تو اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اب تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ لہذا اس انتظار میں مت رہو کہ قیامت آ جائے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کے وہ پردے جو پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں، اور اس وقت پھر تم پریشان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اس وقت پھر چیخو، چلاؤ، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو اور ایمان میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ خبردار ہو جاؤ کہ اس وقت یہ سب کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا۔ ابھی تم کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ابھی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ٹھنڈے دل سے غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنی عداوت کو، دشمنی کو، تعصب کو کنارے رکھ کر سچے دل کے ساتھ اس مالک حقیقی سے جڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی، اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے؟ کیوں نہیں غور کرتے تم؟ یہاں پر عذاب یوم عقیم کہا گیا، عقیم کے معنی آتے ہیں بانجھ کے، یعنی وہ عورت جس کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس دن کے بعد کوئی خیر نہ ہوگی، کفار کے لیے خیر نام کی، اچھائی کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اب انہیں صرف عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا، اب ان گناہوں کی سزا ان کو مل کر رہے گی، اور بس اب ان کے لیے خیر اٹھ چکا، نعمتیں اٹھ چکی، جتنا وہ آرام انہیں کرنا تھا دنیا میں وہ کر چکے، اب سزاؤں کا وقت ہے۔ فرمایا الملک یومئذ للہ، تمام کی تمام بادشاہی اس دن صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ تمام کے تمام، دنیا کے اندر تو کچھ بادشاہ بھی ہیں جنہیں دولت دی گئی ہے، اقتدار دیا گیا ہے، مگر یہ سب یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ کسی فلم کے اندر چند کردار ہوتے ہیں جو اپنا کردار ادا کرنے کے بعد پھر اپنی نارمل زندگی میں واپس آ جاتے ہیں،
کوئی کردار ان کو دیا گیا کہ تم بادشاہ کا رول پلے کرو، چنانچہ اس نے بادشاہ کا رول پلے کیا. اب وہ اتنی دیر کہ اس فلم کے اندر وہ بادشاہ ہے، اور جیسے ہی یہ فلم ختم ہوتی ہے اس کا رول ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر اگر کسی کو بادشاہت دی گئی ہے، یہاں کسی کو حکومت دی گئی ہے، اقتدار دیا گیا ہے، تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے مت سمجھے. یہ سب ختم ہو جائے گا، تم اپنے سارے کرداروں سے باہر آ جاؤ گے. اس روز بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہوگی، صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور وہ فیصلہ کر رہا ہوگا، فیصلہ کر رہا ہوگا تمہارے اعمال کا، تمہاری زندگی کا سارا ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا. اور اب کان کھول کر اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لو. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ان کو اللہ کا انعام ملے گا. اللہ رب العزت انہیں اپنی نوازشیں عطا کرے گا، خوب انعام ملے گا، خوب اکرام ہوگا ان کا، ہر قسم کی نعمتیں آسائشیں ملیں گی، ہر قسم کا سکون اور اطمینان انہیں میسر ہوگا، ہر قسم کا سامان جو عیش کا ہے، زندگی شاندار گزارنے کا ہے، وہ سب کچھ انہیں ملے گا. عمدہ کھانا، عمدہ کپڑا، عمدہ رہنا، عمدہ ٹھکانہ، عمدہ بیویاں، سب انہیں ملے گا. والذین کفروا، مگر جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. بیڑیوں میں جکڑ کر گردنوں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، ہاتھ اور پیروں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. انتہائی رسوا کن عذاب، وہ دردناک سزائیں، وہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو انہیں سزا دے رہے ہوں گے، اور اب انہیں اسی میں ڈال دیا جائے گا، اور اب اسی سزا کو وہ محسوس کریں گے، اب وہ اسی سزا میں پڑے رہیں گے. لہٰذا یہ تمہاری زندگی جو تم کو تھوڑے دنوں کے لیے دی گئی ہے، یہ تمہارے امتحان کی زندگی ہے. چاہے تو اس میں ایمان لے آؤ اور نیک کام کر لو، اور چاہے تم اپنے کفر پر قائم رہو اور پھر آخرت میں سزا بھگتنے کے لیے، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، دردناک عذاب اور رسوا کن عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.